بچا جو تلووں کا ان کے دھول، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترا وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ یا غافر یا حریم نیاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وصحبه أبد الدهور وكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سادات اعظام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ میں مشکور ہوں تمامی سادات کرام اور علماء کرام کا، اور بالخصوص منتظمین کا، ان میں بھی بالخصوص جناب محترم شاہد اقبال صاحب اور ان کے ساتھیوں کا، کہ مجھ ناچیز کو دعوت دی اور آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اگرچہ چند ہی جملے تھے لیکن تعارف میں کچھ زیادہ ہی بولا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی عالم علامہ نہیں، ہاں الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں قبول فرما لیا۔ میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں سری لنکا سے آیا ہوں، اور میری زبان میمن ہے، اردو میری زبان نہیں، اگرچہ ہمارے آبا و اجداد آپ کے ہندوستان گجرات کے ہیں، اس لیے میری بول چال میں اگر کوئی کمی بیشی آپ محسوس کرے تو اسے درگزر فرما دینا۔ عادت کے مطابق کچھ پیش کرنے سے پہلے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں استغاثہ کے چند اشعار پیش خدمت ہے،
اور اس کلام کو سیدی تاج الشریعہ حضور مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا. بہت درد بھرے انداز میں لکھا گیا ہے. آپ حضرات کو یاد ہو تو آپ بھی میرے ساتھ چند اشعار ساتھ میں پڑھیں. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر. کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد. کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو. ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں. دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں. کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد. کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد. رضی اللہ تعالی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم حضرات، آج حیدرآباد کے اس علاقے میں بہت ہی شان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر معراج ہو رہا ہے. صرف آپ کے اس گراؤنڈ میں نہیں بلکہ حیدرآباد کے مختلف جگہوں پہ اس وقت مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور رات بھر کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک یاد منائی جاتی ہے. سبحان اللہ. حیدرآباد کے علاوہ پورا ہندوستان دیکھ لیجئے، ہمارا سری لنکا الحمدللہ وہاں بھی بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس رات کو جلسے کیے جاتے ہیں. اور لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ صرف ہندو پاک والے یہی ان سب چیزوں میں آگے ہیں. یہ ان کی بے وقوفی ہے، ان کی جہالت ہے کہ وہ دیکھ کر بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. صرف ہندو پاک میں نہیں بلکہ آپ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، یہاں تک کہ رشیا
ہر جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے والے موجود ہیں، اور بالخصوص ان راتوں میں شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر جگہ سنی مسلمان خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی قصیدہ معراجیہ میں فرمایا، بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، مختصر یہ کہ صرف انسان نہیں فرشتے بھی خوشیاں مناتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے جہاں فرشتے خوشی منائے وہاں شیطان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، اور فرشتوں کی اقتداء میں سنی مسلمان خوشیاں مناتا ہے تو شیطان کے پیروکاروں کو بھی بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ آج کے اس میڈیا کے دور میں اب تک ابھی بھی مجھے میسج آ رہے تھے، اب تک یہی میسیجز کہ معراج کی رات کی خصوصیت کچھ بھی نہیں، دس از جسٹ اے میئر انسیڈنٹ۔ تم لوگوں کے لیے ایک میئر انسیڈنٹ ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ وہ عظیم رات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار فرمایا، اور یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہمیں وہ تحفہ عطا فرمایا جس میں ہماری بھی معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم اس رات کو خوشی مناتے ہیں تو ہماری بھی معراج ہے، سبحان ہمارے اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی معراج ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ بدعت، اس طرح محفلیں کرنا بدعت، جو بھی احادیث وارد ہے معراج کے سلسلے میں وہ ضعیف، اور کچھ احادیثوں کے بارے میں موضوع، جبکہ ضعیف حدیث کا معنی سمجھنے سے بھی قاصر۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس رات میں سفر فرمانا قرآن کریم سے ثابت، احادیث طیبہ سے ثابت، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت، تابعین سے بھی ثابت، تبع تابعین سے بھی ثابت۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے تذکرہ کیا معراج کا، کیا تابعین نے تذکرہ کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً کیا، اور دلیل کے لیے ہم صحابہ کرام کے حوالے پیش نہیں کرتے، تمہارے امام کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جو 700 ہجری کے ہیں، اپنی تفسیر ابن کثیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک معراج کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر کے ٹیچر استاذ شیخ الاسلام، جس کو کہا جاتا ہے، یہ بے وقوف شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس نے بھی اپنی کتاب میں معراج کا تذکرہ کیا، رجب کے مہینے کا تذکرہ کیا۔ اس طرح ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کے تعلق سے جو احادیث وارد ہیں اگرچہ ضعیف ہوں، جب تک اس کا موضوع ہونا ثابت نہ ہو جائے اس پر عمل کیا جائے گا۔ کون کہتا ہے؟ تمہارے امام نے اس بات کو لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اس کو تحریر کیا کہ جب تک واضح دلیل نہ مل جائے تب تک رد نہیں کیا جائے گا۔ تم معراج اور رجب کے مہینوں میں نوافل اور روزوں کے تعلق سے جو احادیث وارد ہیں اس کو موضوع اور ضعیف کہتے ہو، تمہارا امام اس پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب کیا پتا چلا تم نہ ہمارے امام کی سنتے ہو نہ تمہارے امام کی سنتے ہو، تم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو۔
اور مجھے امید رہتی ہے اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، حضور تاج الشریعہ کا کرم ہے، ہمارے اکابرین کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ، کہ جہاں میں جاتا ہوں مجھے امید رہتی ہے، اور یہ محسوس بھی کیا اور مشاہدہ بھی کیا کہ چپکے سے کچھ لوگ سننے والے رہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اور زیادہ کان کھول کے میری بات سنو، اس لیے کہ ہم الحمدللہ ہمارے عقائد کو ہماری کتابوں سے ثابت صرف نہیں کرتے، ہم اگر یہ کہیں گے کہ جلال الملت والدین امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا تو تم کہو گے کہ یہ تمہارے امام کا بیان کردہ ہے۔ اگر ہم مجدد وقت امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کرے تب بھی تم اعتراض کرو گے، ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ پیش کرے تب بھی اعتراض کرو گے۔ اس لیے ہم ہمارے نوجوانوں کو جو کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے، ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ہم ان وہابیوں کے اماموں کی کتابوں کو پیش کرتے ہیں، ہمارے عقائد ان کی کتابوں سے ثابت کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اصلیت بھی ظاہر ہو جائے اور ہمارا نوجوان پختہ ہو جائے۔ معزز سامعین، ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا سفر تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور ابن تیمیہ نے رجب کے تعلق سے احادیث سے جمع کی۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی کہ ان مہینوں کی قدر کی جائے، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے 4 مہینے 12 میں سے حرمت والے بنائے، ان میں سے ایک یہ رجب المرجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ حرمت والا، سیکرڈ منتھ۔ What do you mean by sacred month؟ حرمت کا کیا معنی؟ اس مہینے کی تعظیم کی جائے، اس مہینے کا ادب کیا جائے، گناہوں سے ویسے بھی بچنا چاہیے، ان مہینوں میں خاص کر گناہوں سے بچا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچا جائے، ان ادر ورڈز اس کا معنی کیا ہوا؟ نیکیاں زیادہ کی جائے، ہے کہ نہیں؟ گناہوں سے بچنے کا مطلب نیکیوں کی طرف زیادہ رغبت ہو۔ اب نیکیاں کرنے میں فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، آپ اس کو اضافے میں 4 تو نہیں کر سکتے۔ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، آپ اس کو ایڈیشن میں 6 رکعت نہیں کر سکتے۔ عشاء میں 3 وتر ہیں جو واجب ہیں احناف کے نزدیک، آپ اس کو 4 نہیں کر سکتے۔ فرائض میں یو کانٹ ڈو اینی ایڈیشن، لیکن آپ کو عبادت زیادہ کرنا بھی ہے اس مہینے میں، اس لیے کہ حرمت والے مہینے ہیں، تو آپ کو زیادہ عبادت میں رغبت دلانے کے لیے، رغبت لانے کے لیے نوافل پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں نوافل نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا اور نوافل روزے رکھنے کا طریقہ بتایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نوافل کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف اور موضوع بتاتے ہیں، جبکہ ضعیف حدیث کا معنی یہ سمجھتے نہیں۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فیبریکیٹ ہے، ضعیف کا معنی ویک حدیث اس لیے کہا گیا ہے، علماء کرام ہیں میری اصلاح کریں گے، یہ حدیث ہی ہے۔ نیریٹس میں سے، راویوں میں سے اگر کسی ایک راوی میں ایک معمولی سی کمزوری پائی جائے، ایک معمولی سی خطا پائی جائے، تو اس خطا کی بنا پر ان کی حدیث کو ضعیف حدیث میں قرار پایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ان لوگوں کی زبان سے آئے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی خامیاں نہیں کی، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھول نہیں کی، متقی رہے، ایسے لوگوں کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم تک ملے۔ اور اس درمیان میں 5 یا 6 راویوں میں اگر ایک راوی میں کوئی معمولی سی کمزوری پائی گئی تو اس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا، اور اس کو کیٹیگرائز کرنے والے ابن تیمیہ نہیں ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی نہیں ہیں، ان کا ملا ناصر الدین البانی نہیں ہے،
بلکہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو کیٹیگرائز کیا، اور جن محدثین نے کیٹیگرائز کیا انہوں نے اس کی رولنگز بھی بتائی ہے۔ فار ایگزامپل، فرائض اور واجبات کے لیے صحیح حدیثوں کا استعمال کیا جائے گا۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ کل کا روزہ آپ کے اوپر فرض ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح حدیث سے ثابت کریں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ آج رات کے نوافل واجب ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ حدیث سے پیش کریں۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ مستحبات ہے، نوافل ہے، کرنا اچھا ہے، تو اس کے لیے صحیح حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضعیف حدیث سے بھی اس کے لیے ایکسیپٹڈ ہے، اس لیے کہ فضائل میں ضعیف احادیث ایکسیپٹڈ ہے کہہ کے ہم نہیں کہتے۔ جن محدثین نے کیٹیگرائز کیا انہوں نے اس کو بتایا۔ اب محدثین نے کیٹیگرائز کیا، یہ وہاں بھی محدثین کی کیٹیگرائزیشن کو مانتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ غریب ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن ان کے رولنگز کو نہیں مانتا۔ مطلب کسی محدث کو پورے طور سے نہیں مانتا، اپنے نفس کی بنیاد پر اپنا جیسا نفس ہے اس طرح اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے محدثین کی باتوں میں بھی یہ اپنی منمانی والی بات کو لیتا ہے۔ تو یہ بڑے چور نکلے۔ معزز سامعین، حدیث معراج میں حافظ ابن کثیر نے لکھا، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے مولانا عابد رضا صاحب مصباحی نے بھی فرمایا کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں 2 حدیثیں نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی میں تمام اللہ کے نبی موجود تھے اور میں نے ان سبوں کی امامت کی۔ دوسری روایت اس طرح آتی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے وہ سب کے سب آج آپ کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کا حاضر ہونا اور نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فزیکل باڈی کے ساتھ موجود تھے، جسمانی جسم کے ساتھ موجود تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روحانی طور پہ موجود تھے تو نماز ادا کرنا امامت کے ساتھ کہاں سے پایا جاتا؟ حافظ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ انبیاء کرام حاضر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو تمہاری امام کے کتاب سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام اپنی جسموں کے ساتھ قبروں میں حیات بھی ہیں، جہاں چاہے جا بھی سکتے ہیں۔ صرف حیات نہیں، جہاں چاہے جا بھی سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصی میں تمام کے تمام حاضر تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ بات اگر عوام کے سامنے آ جائے تو ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ یہ تو انبیاء کرام کی حیات کے منکر ہیں، ان کے امام نے لکھ دیا۔ اب عوام کو کیسے اس سے چھپا کے رکھا جائے، کس طرح عوام کو اس بات سے پوشیدہ رکھا جائے؟ آج کا دور انگلش میڈیم کا دور ہے، اور آج کوئی میری بات کو برا نہیں ماننا، آج ہمارا نوجوان گوگل سرچ میں جاتا ہے، ٹائپ کر لیا ایک سوال، جو بھی جواب آیا قبول کر لیا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ویب سائٹ جہاں سے جواب آیا یہ شیعوں کا ہے یا قادیانی کا ہے یا اہل حدیث کا ہے، یہ نہیں دیکھتا، جواب آیا اس کو قبول کر لیا۔ تو آج وہابیوں نے کیا چال چلی؟ اس سوشل میڈیا کے استعمال سے ہمارے سنیوں کو کنفیوز کرنا چاہا، اس طرح کہ ان کی جتنی بھی کتابیں انگلش میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی، ان کتابوں کو اپلوڈ کیا، اور اپلوڈ کرنے سے پہلے چھاپنا ضروری ہے۔ چھاپنے میں ایک انگلش ورژن نکالا ابن کثیر کا، جس میں ہمارے عقائد کے تعلق سے جتنی احادیث عربی ابن کثیر میں ہیں انگلش میں سب کو نکال دیا۔ ان میں سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت مشارق الارض ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما قال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق اور مغرب تمام چھان ڈالے، I have combed the east and west
But Ya Rasulullah, I never found a person better than you. آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہ پایا. اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے یوں فرمایا, یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, اس لیے نہ پایا کہ یا رسول اللہ تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. اسی حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا. یہ حدیث بھی ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے, لیکن انگلش ورژن میں اس حدیث کو ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا؟ ان کا کہنا کیا ہے؟ میں نے ایک تقریر سنی سری لنکا کے ایک وہابی کی, جو انٹرنیٹ میں موجود ہے, میں نے اس کو ایکسپوز کیا, یوٹیوب میں موجود ہے, آپ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب ان کے سامنے کسی صحابی نے کہا یا خیر البریہ, اے بہتر, سب سے بہتر مخلوق میں سب سے بہتر, او دی بیسٹ آف دی کریشن, او دی بیسٹ آف دی مین کائنڈ, او دی بیسٹ آف دی کریشن, تو اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پلائٹلی اس صحابی سے کہا کہ میں بیسٹ آف دی کریشن نہیں ہوں, مجھے خیر البریہ مت کہو. اگر کسی کو یہ لقب دیا جانا ہوتا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جاتا. کیا مطلب؟ نہ میں بہتر ہوں نہ ابراہیم علیہ السلام بہتر ہے. اگر بہتر مخلوق کسی کو کہا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے. کیا مطلب ہوا؟ نہ ان کو کہو نہ مجھ کو کہو. اللہ اکبر. جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں جو انہوں نے کہا. اب ان کی اس بات کو عام کرنے کے لیے انگلش ورژن سے اس حدیث کو ہٹا دیا. اگر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر حضرت جبریل امین نے کسی کو نہ پایا, یہ سامنے آ جاتی تو ان کی چوری پکڑی جاتی. اس لیے انگلش ورژن سے اس کو ہٹا دیا. اسی طرح شب معراج میں مسجد اقصی میں نماز کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں, ان حدیثوں کو بھی انگلش ورژن سے ہٹا دیا. ایک اور مثال تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. علم غیب پر بہت اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ, نبی کو علم غیب نہیں ہے. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سورہ انفال کی آیت مبارکہ اولئک هم المؤمنون حقا کے تحت یہ لکھا کہ ایک صحابی رسول حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث, اے حارث کس حال میں تم نے آج صبح کی. How did you find your morning today? How did you find your day today? حضرت حارث نے فرمایا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حال میں میں نے صبح کی کہ میں کامل مومن ہوں. I am a perfect believer. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ما تقول, دیکھ لو تم کیا کہتے ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. یہ وہابیوں کے امام جس کو وہابی مانتے ہیں, جن کی تفسیر کو وہابی مانتے ہیں, حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اولئک هم المؤمنون حقا کے تحت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رات و دن اللہ کے لیے وقف کر دیا, اللہ کے عبادت میں میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اب یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں مجھے وہ مقام ملا کأنی انظر الی عرش ربی بارزا, یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. دنیا میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. صرف اتنا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنتیوں کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ابھی جنتی جنت میں گئے نہیں, لیکن حضرت حارث حضور سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جنتیوں کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو عذاب میں مبتلا بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا اے حارث ابھی جنتی جنت میں نہیں گئے, جہنمی جہنم میں نہیں گئے, تم نے کیسے دیکھ لیا کہ جنتی کیسے ٹہلتے ہیں, جہنمی کیسے عذاب میں مبتلا ہے, کیسے تم نے دیکھ لیا. یہ نہیں فرمایا, بلکہ 3 مرتبہ حضور نے تصدیق فرمائی, 3 مرتبہ تصدیق فرمائی کہ اے حارث تم نے صحیح کہا, تم کامل مومن ہو. اللہ اکبر. یہاں ایک صحابی رسول کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ زمین میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے عرش کا نظارہ, زمین میں بیٹھے بیٹھے جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں کو دیکھنا,
چونکہ اس حدیث سے ان کی چوری پکڑی جائے گی، اس لیے انگلش ورژن میں اس حدیث پاک کو بھی ہٹا دیا تاکہ انگریزی پڑھنے والے کو یہ بات معلوم ہی نہ ہو۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ صحابی کو بھی علم غیب ہے تو نبی کے علم غیب کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ ایسے چور ہے کہ قرآن کی تفسیر سے بھی کھیلتے، قرآن کا ترجمہ غلط پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ پر ضروری ہے کہ کسی بھی وہابیوں کی کتاب پہ آپ ہاتھ نہیں رکھیں گے، بالخصوص دارالسلام پبلیکیشنز کی جو بھی کتاب ہو، سعودی کی جو دارالسلام پبلیکیشن ہے اس کی کوئی بھی کتاب ہو، چاہے تفسیر قرآن ہو، چاہے بخاری شریف ہو، اس لیے کہ بخاری شریف میں سے بھی کئی حدیثیں انہوں نے نکال کر مختصر بخاری بنا دی ہے، مشکات شریف مختصر بنا دی، جلالین شریف مختصر بنا دی، اور ہمارے سری لنکا میں اویلیبل بھی ہے، مختصر بخاری اویلیبل ہے، مختصر مشکات، مختصر جلالین اویلیبل ہے، اور ان میں وہ حدیثیں جو ہمارے عقائد کو ثابت کرتی ہیں ان حدیثوں کو نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دارالسلام پبلیکیشن والے اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی چھاپے آپ ہاتھ نہیں رکھیں گے، ضرور کہیں نہ کہیں چوری ضرور کی ہوگی۔ معزز سامعین، ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ بکواس کرتے ہیں بار بار کہ سنی صرف اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، سنی صرف امام احمد رضا کو مانتے ہیں، بریلویت ایک نیا فرقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء ان کی کتابوں سے ہمارے عقائد کو آج کل ثابت کرتے ہیں تاکہ ان کا منہ بند کیا جائے۔ اور یہ لوگ چاہے وہ حیدرآباد کا فصیح الدین ہو، چاہے بردر عمران ہو، ان لوگوں نے، فصیح الدین نے مجھے پرسنلی میسج کیا، اور کب کیا؟ اس نے جب یہ کہا کہ لفظ اہل حدیث حدیث سے ثابت ہے، جماعت اہل حدیث حدیث پاک سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، میرے خلاف اور جناب فاروق رضوی کے خلاف اس نے کلپ بنائی، میرا بھی اس میں نام لیا۔ میں چاہتا نہیں تھا کہ چیلوں کو جواب دوں، اس لیے کہ ذاکر نائک اس کا باپ سامنے نہیں آ پایا، سبحان اللہ، یہ کیا سامنے آئے گا؟ سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ، چونکہ اس نے میرا نام لیا اور کچھ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ بھی کیا تو میں نے ایک جوابی کلپ بنائی، اور میں نے کہا اے فصیح الدین صاحب، تم نے شروع میں کہا کہ میں طالب علم ہوں، تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں جب طالب علم ہو تو سنی علماء کے پاس آ کے تفسیر پڑھو، تب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تم نے اللہ، ہاتھ میں ابن کثیر کو رکھ کے دکھایا کہ اس میں جماعت اہل حدیث ثابت ہے، جبکہ وہاں اصحاب الحدیث لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب محدثین کرام ہے۔ محدثین کو اہل حدیث کہا گیا، اصحاب حدیث کہا گیا۔ جماعت اہل حدیث کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ جماعت اہل حدیث جو تم اپنی جماعت کا نام رکھے ہو، ہم کو بدعتی کہتے ہو، یہ نام تمہارا بدعت ہے۔ لفظ جماعت اسلام یہ خود بدعت ہے، سبحان اللہ، لفظ تبلیغی جماعت خود بدعت ہے۔ سبحان اللہ، 1857 سے پہلے ایک فرد دکھا دو جو جماعت اہل حدیث کا تھا۔ 1857 سے پہلے ایک فرد دکھا دو جو جماعت اہل حدیث کا تھا۔ تو تم نے اس بات کی تردید میں یہ کہا کہ لفظ اہل حدیث موجود ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن تم نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جماعت اہل حدیث موجود ہے۔ ہاتھ میں تفسیر رکھ کے جھوٹ بولتے ہو، ہاتھ میں تفسیر رکھ کے قرآن کریم کی لوگوں کو غلط امپریشن دلاتے ہو۔ میں نے کہا یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے۔ میں نے 2 مرتبہ ای میل آئی ڈی ریپیٹ کیا اور 2 مرتبہ ٹیلی فون نمبر ریپیٹ کیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں پرسنلی ملنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ اس نے اپنی کلپ میں کہا کہ وہ حافظ احسان رضوی سری لنکا والے جو ہیں نا، وہ بھی ہمارے بزرگوں کی بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور بزرگوں میں نام کس کا لیا پتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لیا، معراج ربانی کا نام لیا، اور توصیف الرحمان کا نام لیا۔ اللہ اکبر، ان کو پائس پیپل کہا، بزرگ کہا۔ میں نے جواب میں اس نے یہ بھی کہا کہ آؤ ہم سے آ کے سیکھو، تو میں نے فیس بک پہ ایک پرائیویٹ میسج اس کو بھیجا۔ میرے پاس امیجز موجود ہے، جس کو چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات یہاں ختم نہیں ہونی، آپ کو یہ بات اس خبیث تک پہنچانا ہے، ان لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں عرس مفتی اعظم ہند میں عمران بردر کا بھی نام لیا، اور میں یہ کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ میری بات اس خبیث تک بھی پہنچائی جائے۔ یہ لوگ
قرآن کریم کا حوالہ پیش کر کے تفسیر اپنی منمانی سے کرتے ہیں، حدیث پاک پیش کر کے مس کوٹ کرتے ہیں، غلط امپریشن دیتے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے فصیح الدین کو میسج کیا کہ میں 16 تاریخ کو جلسے کے لیے حیدرآباد آ رہا ہوں، جلسہ 16 کو ہے، میں 15 کو آؤں گا، میں 15 کو حاضر رہوں گا۔ مئی کی 10 تاریخ سے پہلے تم کنفرم کر دو کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تاکہ ہم ارینجمنٹ کریں، 5 دن ہمیں چاہیے ارینجمنٹ کرنے کے لیے۔ اور میں نے کہا کہ میرے اس سوال کا جواب تم لکھ کے دو۔ اس نے ریکارڈنگ بھیجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حافظ احسان صاحب، میں آپ لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ لوگ جذبات میں بات کرتے ہو، گالیاں بکتے ہو۔ ایک گالی مجھے دکھا دے۔ ہاں، اگر میں نے لفظ خبیث کہا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کو نماز میں مردود نہیں کہتے، رجیم نہیں کہتے، تو شیطان کے پیروکاروں کو کہنے میں کون سی برائی ہے؟ الحمدللہ اگر تمہیں ہم خبیث کہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے تو زنیم کہا ہے، سرکار کے گستاخوں کو حرامی کہا ہے۔ ہم تو ادباً اتنا بولے ہیں تاکہ عوام سمجھنے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ حافظ احسان صاحب، میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ آپ لوگوں کو بات کرنی آتی نہیں۔ میں نے کہا جو آپ نے ریکارڈنگ میں کہا اس کو لکھ کے بھیج دو۔ دوبارہ ریکارڈنگ بھیجی، نہیں میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اس بات کو لکھ کے بھیج دو، ڈرتے کیوں ہو؟ کہا کہ نہیں ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہے، تو لکھ کے بھیج دو۔ ابھی تک کوئی اس کی تحریر نہیں آئی۔ کیوں؟ الحمدللہ سنی کہیں بھی مناظرے کی دعوت دیتا ہے تو حاضر رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ لوگ خالی کہتے ہیں، کبھی سامنے آتے نہیں۔ مرد ہو تو سامنے آئے نا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث یا غوث یا غوث۔ مرد ہو تو سامنے آئے۔ الحمدللہ اگرچہ میں ایک طالب علم ہوں، میں ان علماء کرام کا خادم ہوں، لیکن الحمدللہ غلام رضا ہونے کی وجہ سے یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعلی حضرت کا غلام کبھی بھاگتا نہیں ہے، سبحان اللہ، کبھی بھاگتا نہیں۔ الحمدللہ ہمت ہے تو سامنے آؤ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری میں دیتا ہوں، کسی بھی طرح اس کو سامنے لانے کی کوشش کرو، اکیلا نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ تم اکیلے مت آنا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کے آنا، سبحان اللہ، اس لیے سبحان اللہ۔ کہ چیلوں سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ ان کی اصل میں کیا ہے، یہ کلپ اس لیے بناتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو حافظ احسان نے پکڑ لیا، دوسرے علماء کرام نے ان کے بڑوں کو پکڑ لیا، تو ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کیڑے مکوڑوں کو پیش کر دیا ہے تاکہ یہ مشہور ہو جائے اور ہم ان کو جواب دینے میں لگ جائے، بڑوں کی حفاظت ہو جائے۔ الحمدللہ غلام رضا کچا بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہم بار بار اپنی بات میں کہتے ہیں کہ آؤ اکیلے مت آنا، اپنے بزرگوں کو لے کے آنا۔ اور تم نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، بزرگ آدمی قرآن پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ 25 سے زیادہ آیتیں اللہ نے فرمایا وسیلہ حرام ہے، ہم 2.5 سال سے مانگ رہے ہیں ایک آیت دکھا دو سبحان جو یہ اللہ۔ کہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے، وہ بھی مسلمان کے لیے، کفار اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو مت پیش کرنا۔ 2.5 سال ہو گئے آج تک جواب نہیں آیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان، غریب نواز کا فیضان کہ کئی لوگ، سینکڑوں لوگ اس کلپ کو دیکھ کر سنیت کی طرف آ گئے۔ الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بے شک زندہ باد۔ تو محترم حضرات، یہ تو ضمناً میں نے یہ بات پیش کر دی، یہ بک بک کرتے رہتے ہیں، ان کی بک بک میں آنا مت۔ اور میں افسوس کے ساتھ آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، ہمارے سنی نوجوان، کئی لوگ مجھ سے میسج میں رابطہ رکھے ہیں بار بار واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کہ حافظ صاحب دیکھو اس نے یہ کہا، کیا جواب دیا جائے؟
اس نے معراج کے تعلق سے یہ حدیث پیش کی، کیا جواب دیا جائے؟ اس نے آیت پیش کی ان الذین تعبدون من دون اللہ عباد امثالکم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح ایک مخلوق ہے، اور امیجز لگاتے ہیں مزارات اولیاء کا، آیت پیش کرتے ہیں پوجا والی۔ مشرکین مکہ نے بتوں کی پوجا کی اس ارادے سے، اس اعتقاد سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بت، یہ چھوٹے خدا ہیں، یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے، اور تم بھی اولیاء کرام کی پوجا کرتے ہو کہ اس آیت کو لے کے فٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سنی نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ حضرت اس کا کیا جواب ہے؟ تو میں سمپل جواب دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی غوث اعظم کی پوجا کی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کبھی غریب نواز کی پوجا کی ہے؟ نہیں۔ تو پوجا والی آیت سے کنفیوز ہوتے کیوں ہو تم؟ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو پوجا کے تعلق سے آنے والی آیت کو پیش کیا اور مس کوٹ کر کے تمہیں اولیاء سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تمہارا کنفیوز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے عقائد اہل سنت نہیں پڑھا۔ عقائد اہل سنت پڑھنا فرض ہے، اس لیے کوشش کریں پہلی فرصت میں عقائد اہل سنت پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے علماء آپ کو پڑھائیں گے، اور میں یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں افسوس کے ساتھ اور درد کے ساتھ، میں اگر یہ سوال کروں کہ آپ لوگوں میں سے بہار شریعت کا پہلا حصہ جو عقیدے کا باب ہے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ بہار شریعت کا پہلا حصہ کتنے لوگوں نے مطالعہ کیا ہے؟ جواب زیادہ تر نفی میں آئے گا۔ بہار شریعت بڑی ہے، قانون شریعت جو اس سے چھوٹی ہے، عقائد کا باب مختصر طور سے سمجھایا گیا ہے۔ آپ میں سے قانون شریعت کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ وہ بھی بڑی ہے اور چھوٹی۔ انوار شریعت کتنے لوگوں نے پڑھا ہے جس میں اور آسانی سے سمجھایا گیا ہے؟ افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہم نے نہ عقیدہ پڑھا، نہ آبجیکشنز کو پڑھا وہابیوں کے، اور نہ ہی اس کا جواب کیسے دیا جائے وہ پڑھا۔ ہم علماء کے اختلافی مسائل کی وجہ سے ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ معزز سامعین، علماء اختلاف کرتے ہیں، ان کو حق ہے، ہم عوام کو کوئی حق نہیں ہے، عوام کو کوئی حق نہیں ہے کہ علماء کی بات کو لے کے ہم عوام میں انتشار کریں اور سنیوں سے لڑیں۔ سب سے پہلے عقائد کا باب پڑھیے۔ عقائد کا باب جب تک نہ پڑھے آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی سنی کی برائی کریں۔ سنی کہیں کا بھی ہو وہ ہمارا بھائی ہے، کسی تنظیم سے اس کا تعلق ہو، جب تک عقیدے میں کوئی خرابی نہیں وہ ہمارا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہابی کہیں کا بھی ہوگا، الکفر ملت واحدہ، کہیں کا بھی ہوگا وہ وہابی ہی رہے گا۔ اس لیے محترم حضرات، کبھی بھی سنیوں کی بات آئے تو عقیدے کے بیس پہ ایک ہو جائیے۔ اگر آپ ایک ہو جائیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم کمیٹی ہے، اسی طرح دوسری کمیٹیاں ہیں، زیادہ سے زیادہ ممبرز بنیے اور کوشش یہ کیجئے کہ اس ایسی تنظیموں کے ذریعے متحد ہو کے ایسا جلسہ کر کے دکھائے کہ پوری ہندوستان کے لیے ایک تاریخی جلسہ۔ سبحان اللہ، سبحان سنیوں کو اللہ۔ اکٹھا کرنے کی کوشش کیجئے، تبھی ان کا منہ آپ بند کر سکیں گے۔ محترم حضرات، بات الگ جا رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف میں ہمیں ایک تو یہ سبق ملا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں جسموں کے ساتھ حیات ہے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اور سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعہ معراج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پہ حاضر رہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا سبحان موسیٰ علیہ اللہ۔ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں موجود، اس سے پہلے اپنی قبر شریف میں نماز پڑھتے ہوئے سرکار نے دیکھا، اور آسمان میں بھی موجود۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں تھے، آسمان میں بھی موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں تھے، آسمان میں بھی موجود۔ کیا پتا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق میں جانے سے پہلے انبیاء کرام مسجد اقصی سے آسمانوں میں پہنچ گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان انبیاء کرام کی اللہ۔ سواری، انبیاء کرام کی رفتار براق سے زیادہ ہے۔ سرکار براق کے ذریعے گئے تو یہاں یہ دکھانا مقصود کہ انبیاء کرام کی رفتار براق سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اور مختصر کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وصال کے بعد انبیاء کرام تمہاری آواز نہیں سنتے، تمہاری مدد نہیں کرتے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث، فرحب ودعا لی، ان انبیاء کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ویلکم کیا اور میرے لیے دعائیں بھی کی. لفظ ویلکم، مجھے ویلکم کیا اور ودعا لی، میرے لیے دعائیں بھی کی. تم کہتے ہو کہ نبی سنتے نہیں، تم کہتے ہیں کہ نبی تمہاری مدد نہیں کر سکتے. وصال کے بعد انبیاء کرام دعائیں دیتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفتار، اس پر بھی لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں. ایسے اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی آن میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کی، اور آسمان سے اوپر سدرہ تک پہنچے، اور سدرہ سے آگے عرش تک پہنچے، اور اس کے بعد لامکان تک. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تھوڑی دیر میں جانا اور واپس آ جانا، اتنا لمبا سفر جا کے آنا، کتنا لمبا سفر؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ 1 مہینے کا سفر، پھر آسمان کی طرف سفر، زمین سے آسمان، ڈسٹنس آف 500 ایئرس، 500 سال کی جرنی ہے. اور پہلے آسمان کی جو گہرائی ہے وہ بھی 500 سال. تو ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے 1000 سال چاہیے. دوسرے آسمان کے لیے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر، دوسرے آسمان کی گہرائی بھی 500 سال. تو 2 آسمان کو طے کرنے کے لیے 2000 سال، 7 آسمان کو طے کرنے کے لیے 7000 ایئرس کی ضرورت ہے. اور آسمان سے اوپر کتنا دور سدرۃ المنتہا ہے اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے. اس سے آگے عرش معلی کتنا دور ہے اللہ اور رسول بہتر جانے. محترم حضرات، سمجھ میں یہ بات آتی نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور اتنی دور گئے بھی، ہزاروں میل کا فاصلہ، اور فوری آ بھی گئے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے. تو ابھی آپ کو یہ جواب دینا ہے، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی نا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب سنو، اسی کا نام معجزہ ہے. جو بات عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو میریکل کہتے ہیں. معجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو بات عقل میں نہ آئے. اللہ اکبر. محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نور، ان کی رفتار زیادہ ہے، اور جسم کے ساتھ زمین سے آسمان تک سیر کیے، اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر عرش معلی تک، اور اپنے جسم کے ساتھ عرش سے بھی اوپر وہ جگہ جس کو مکان نہیں کہتے، لا مکان. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اب اس پر جب اعتراض آتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، تو ہمارا جواب سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جو نوری مخلوق ہے، تفسیر میں آتا ہے تقریباً 23,000 مرتبہ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. ہمارے نبی کی دنیاوی زندگی 63 ایئرس، اس کو آپ اسلامک کیلنڈر 355 ڈیز سے ملٹیپلائی کریں گے تقریباً 22,000 دن ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام 23,000 مرتبہ قریب تشریف لائے. کیا مطلب؟ ایوریج پر ڈے 1 وزٹ جبریل امین سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، کیا کبھی ایسا موقع ہوا کہ تم رفتار کے ساتھ بہت ہی جلدی زمین پہ کبھی آئے ہو؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مواقع ایسے کہ میں اپنی خوب رفتار کے ساتھ میں زمین پر پہنچا. اس میں سے ایک، جب سیدنا جبریل امین سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جانے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ. تو میں اپنی رفتار کے ساتھ اس مومنٹ میں پھینکنے کے بعد within few seconds ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے، اس few seconds کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ طے کر کے حضرت جبریل امین تشریف لائے.
ایک اور موقع سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پہ چھری رکھی اللہ کے حکم سے، تو اس وقت فوری طور پہ جنت سے ایک دمبا لا کے اس جگہ پہ رکھ دیا۔ سبحان اور اسی اللہ۔ طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک یا خون مبارک زمین پہ گرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے خون مبارک کو پکڑ لیا۔ اور ایک موقع سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کے اینڈ پر باٹم میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ آپ 100 میٹر اوپر سے ایک کوئن کو پھینکیں گے تو کیا 10 گھنٹے میں نیچے آئے گا؟ فیو سیکنڈز میں بھی نہیں، بلکہ within a moment رفتار کے ساتھ وہ نیچے آ جائے گا۔ بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اوپر سے کنویں سے نیچے پھینکا، within a moment حضرت جبریل امین علیہ السلام صرف 7000 سال کا راستہ 7 آسمان تک نہیں بلکہ سدرہ سے فوری طور پہ حاضر ہوئے within a moment، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے سے پہلے آ کے ان کو اٹھا بھی لیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس حدیث کو، حدیث جابر کو، یہ وہابی کہتا ہے موضوع ہے، جبکہ ان کے امام نے یہ کہا کہ کچھ محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموعہ الفتاوی میں لکھا کہ اس حدیث کو صحیح بھی کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں۔ وہابی صرف اس بات کو لے کے حدیث کو موضوع کہتا ہے، تو حدیث جابر کو موضوع کہتے ہیں، لیکن اس معنی کی کئی اور حدیثیں ہیں۔ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ کو نبوت کب ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، بین الروح والجسد۔ ایک اور حدیث پاک کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ یہ حدیثیں موجود ہے، اس معنی کر کئی حدیثیں موجود ہیں، تو معنی کے حساب سے یہ صحیح ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب اس پہ بھی اعتراض آ سکتا ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، قرآن کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی، فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، مطلب انسان ابھی پیدا دنیا میں نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ فرمایا وَإِذْ، اے محبوب یاد کرو۔ تو یاد کرنے کے لیے حضور کا موجود رہنا ضروری تھا، حضور کا موجود رہنا ضروری تھا۔ تو بحیثیت ہیومن بینگ کے تو نہیں تھے، بحیثیت نور موجود تھے۔ اور صرف سنی علماء نے اس کا ترجمہ یوں نہیں کیا، وہابیوں نے بھی اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا کہ یاد کرو۔ انگلش تراجم دیکھ لیجئے، ریکال او پروفٹ، ریممبر او پروفٹ، تو ان کے تراجم سے بھی یہ پتا چلا وہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کرو، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ یہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یاد کرو، تو پتا چلا قرآن کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، the divine pen۔ دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا۔ تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور ان میں سے ایک حصے سے کرسی پیدا فرمائی، ایک حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے، اور ایک حصے سے بقیہ فرشتے پیدا کیے۔ اب عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے، تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، الذین یحملون العرش کے تحت حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا کہ 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔
اللہ کا جسم، اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ اس طرح اترتا ہے جیسے آدمی سیڑھی سے اترتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ابن تیمیہ نے اس بات کو لکھا ہے، اپنے منبر سے اترتے ہوئے دکھا کر لکھا ہے کہ اللہ اس طرح اتر کے آتا ہے. ان سے ہمارا سوال ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت تہجد کے وقت لوگوں سے قریب ہوتی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ اترتا ہے تہجد کے وقت، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ باقی وقتوں میں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں اس وقت ہندوستان میں تہجد کا وقت ہے، تو وہابی کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان میں ہے. جاپان میں ابھی دن چل رہا ہے، تو جاپان والوں کا خدا کہاں ہے؟ جاپان میں ابھی دن چل رہا ہے، صبح کے 6 بجے ہے. تو صبح جب ہو چکی تو اللہ تمہارے عقیدے کے مطابق پہلے آسمان سے عرش پر دوبارہ پہنچ گیا. ہندوستان والوں کا خدا ابھی بھی پہلے آسمان میں ہے، جاپان اور آسٹریلیا والوں کا خدا آسمان پہ چڑھ گیا. مطلب تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہو. تو تمہارا عقیدہ مشرکین مکہ کی طرح ہوا، اور تم ہمیں مشرک کہتے ہو. اور دوسری بات تم نے یہ کہا اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. عرش خالق ہے یا مخلوق؟ عرش از اے کریشن ناٹ اے کریٹر. اب تم یہ کہو گے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ اور تمہارا یہ کہنا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تفسیر کہتی ہے اللہ بھی فرماتا ہے الذین یحملون العرش، عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کو فرشتے اٹھائے ہیں؟ معاذ اللہ، فرشتے اللہ کو اٹھائے بیٹھے ہیں. کیسا غلط عقیدہ تم رکھتے ہو، اور ایسے عقیدہ لکھنے والوں کی تم اقتدا کرتے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، تم ایک ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ایک سے زیادہ خدا مانتے ہو. تو تم مشرکین مکہ کی طرح ہو، اور ایکیوز سنی مسلمانوں کو کرتے ہو جو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کی پوجا نہیں بلکہ ان کو اللہ کا بندہ، محبوب بندہ سمجھ کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، ورشپ نہیں کرتے. there is a huge difference between respect and worship. اور جو آیت تم پیش کرتے ہو ان الذین تعبدون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہاری طرح یہ بھی مخلوق ہے. اور وہ آیت کریمہ انما انا بشر مثلکم، جہاں نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہو، تمہیں وہ آیت یاد نہیں آئی؟ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم، کہ زمین میں کوئی ایسا پرندہ نہیں، کوئی آسمان میں کوئی ایسا پرندہ نہیں، زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں، لیکن یہ سب، مگر یہ سب تمہارے مثل مخلوق ہے. سبحان اللہ. پرندہ یہ بھی مخلوق ہے تمہارے مثل. الا امم امثالکم، یہاں بھی امثال کا لفظ ہے. جانور تمہارے مثل مخلوق ہے. تم اس آیت کو لے کر نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، تو اس آیت کو لے کے تم اپنے آپ کو سور جیسا کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم امثالکم، تمہاری طرح یہ بھی امت ہے، یہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہے. اگر ہم کہیں فصیح الدین تم سور کی طرح ہو، برا لگے گا کہ نہیں؟ بے شک. اگر ہم کہیں معراج ربانی غریب نواز کی شان میں گستاخی کی تم نے، کو برا لگے گا. لیکن برا ماننے کی بات نہیں، ہم تو آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ تم کتوں کی طرح ہو. ہم تو آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ تم خنزیر کی طرح ہو. تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے. اگر برا مانتے ہو تو سمجھ لو نبی کو اپنی طرح کہنا یہ بھی کفار کا طریقہ ہے. تو تم قرآن کو مس کوٹ کر کے اپنے آپ کو کفار کی طرح مانتے ہو. اور الحمدللہ ہم سنی مسلمان صدیق اکبر کے عقیدے پہ ہے کہ نبی جیسا کسی کو نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا غوث، یا غوث، یا غوث. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پہ ہم ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین کسی آپ نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور تمہیں اپنے جیسا بشر نظر آتے ہیں تو تم ابو جہل کی نظر سے دیکھتے ہو، ہم صدیق اکبر کی نظر سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور سن لو، معراج کا انکار کرتے ہو. کفار مکہ نے بھی معراج کا انکار کیا جیسے حضرت نے بتایا. یہ انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی. اس لیے کہ آپ اگر خواب دیکھے کہ میں رات میں خواب دیکھا
میں یہاں سے گیا سنگاپور، جو تقریباً 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے، سنگاپور میں اترا، پھر دوسری فلائٹ لی نیو یارک کے لیے جو 16-17 گھنٹے کا راستہ ہے، پھر نیو یارک میں اترنے کے بعد میں ٹوکیو کی طرف سفر کیا، تقریباً 20 گھنٹے 12-13 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں میں حیدرآباد آ کے پہنچ بھی گیا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تو کیا کوئی اعتراض کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ خواب تھا نا، not impossible, you can go wherever you want، کوئی امپاسبلٹی اس میں ہے نہیں، خواب میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ یہی بات آپ کہیں گے کہ میں رات کے 1 بجے حیدرآباد سے نکلا، ایئرپورٹ گیا، پھر میں دلی سفر کیا جو کہ 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے، واپس میں آ گیا، لیکن ابھی رات کے 1 ہی بجے ہیں، کوئی اس بات کو مانے گا؟ نہیں مانے گا، اعتراض کرے گا۔ تو کفار کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی خواب کا انکار نہیں کرتے، جسمانی تھی تبھی انکار کیے۔ اور صدیق اکبر کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے یہ بتایا، جب میرے نبی نے یہ کہا تو میں مانتا ہوں۔ اب اے وہابیو، معراج کو تم جسمانی نہیں مانتے، تم کفار کے عقیدے پہ ہو۔ ہم معراج کو جسمانی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار آنن فانن تشریف بھی لے گئے، آ بھی گئے، ہزاروں سال کا سفر طے کر کے۔ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، اور تم کہتے ہو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حدیث کو پیش کرتے ہو، اسی طرح لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ان کو علم غیب دیا، ان کا یہ کہنا تو وہ جھوٹ باندھا۔ کسی نے یہ کہا کہ اللہ کو اللہ کے حبیب نے دیکھا، اس نے جھوٹ باندھا۔ اس حدیث کو پیش کر کے ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا نبی کو علم غیب نہیں، نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ بے وقوف بقول علامہ مشتاق احمد نظامی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو غیب نہیں دیتا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اپنے رسولوں کو غیب دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے عالم الغیب فلا يظہر على غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتی؟ تم اگر یہ کہتے ہو کہ کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں تو اس نے جھوٹ باندھا، تو تمہارا یہ کہنا ہے کہ سیدہ عائشہ قرآن پہ عمل نہیں کرتی، قرآن کی آیت پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کیسے ممکن ہے؟ ام المؤمنین جنہوں نے سرکار سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا کسی آپ کے امتی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں؟ یہ سوال ہی غیب کی دلیل ہے، یہ سوال ہی غیب کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا یقیناً عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو علم غیب دیا گیا نہیں تو وہ قرآن کے منکر ہوتی، اور اگر قرآن کے منکر ہوتی تو معاذ اللہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان نہیں تو ام المؤمنین کیسے کہا جاتا؟ ان کو ام المؤمنین بھی کہتے ہو، نبی کی زوجہ محترمہ بھی کہتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ وہ قرآن کا انکار کرتی ہیں۔ سنی علماء کے پاس آؤ، اس کا جواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ضرور یہ کہا، جس نے یہ کہا کہ نبی کو علم غیب ہے اس نے جھوٹ بولا، ضرور یہ کہا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ذاتی طور سے کوئی اللہ کے سوا غیب مانے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، اللہ ذاتی طور سے غیب جانتا ہے، اور اللہ کے رسول، اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت یہ عقیدہ رکھو گے کہ سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی عطا سے تو غیب جانتے ہیں، ذاتی طور سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا، ایسا کہنا غلط ہے، تو ہمارا سیدہ عائشہ صدیقہ پہ حدیث ان کے کہنے پر ہمارا عمل ہو گیا صحیح۔ ہمارا کہنا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کہنا ایک ہی ہے، مطلب ہم ان کے قول کو مانتے ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نبی کے غیب کو ذاتی نہیں اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اور تم اس کا انکار کرتے ہو سیدہ عائشہ کا نام لے کے۔ In other words, you are accusing سیدہ عائشہ صدیقہ by saying that she has rejected the verses of the Quran. انہوں نے قرآن کو ریجیکٹ کیا، یہ تم کہنا چاہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہو،
اپنے آپ کو علامہ کہتے ہو اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو قرآن کے مخالف مانتے ہو، قرآن کے منکر مانتے ہو۔ محترم حضرات، آج جتنے بھی آپ کو انگلش سپیکرز ملیں گے زیادہ تر آپ کو وہابی ملیں گے۔ ان میں سے ایک نام ہے ڈاکٹر بلال فلپس، جو ہمارے نسلوں کو خراب کر رہا ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، وہابیوں کی بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے، ایسی پلاننگ جو 5-10 سال پہلے یہ کرتے ہیں، کسی کو اوپن اٹیک کرا کے وہابیت کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بلال فلپس۔ اوپن اٹیک، کسی نے اگر یا رسول اللہ کہا تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ذات یا صفات میں کسی کو ملانا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا رسول اللہ کا ترجمہ بتائیے، اے اللہ کے، یا حبیب اللہ کا مطلب اے اللہ کے، یا نبی اللہ کا مطلب اے اللہ کے۔ آپ نے یا رسول اللہ کہہ کے حضور کو اللہ کہا یا اللہ کا رسول کہا؟ تو آپ نے اللہ تو مانا نہیں، شرک کیسے ہوا؟ شرک تو تب ہوگا جب اللہ سے ملاؤ گے۔ یہاں تو اللہ نہیں کہا، اللہ کا رسول کہا، اللہ کے نبی کہا، شرک ہونے کا تصور نہیں۔ لیکن ایسے مسکوٹ کرتے ہیں، کسی نے اگر یا رسول اللہ کہا تو وہ قرآن کا منکر ہوا، ہی از انگیجڈ ان ورشپنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اوپن اٹیک کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور ایک ابو مصعب وجدی عکاری ہے، جس نے یہ کہا، تختی مسجدوں میں لگائی جاتی ہے، گھروں میں لگائی جاتی ہے، یا اللہ یا رسول اللہ، دیکھیں ہیں نا، ہر گھر میں الحمدللہ ہوتی ہے، مساجد میں لگائی جاتی ہے، یا اللہ یا رسول اللہ۔ ان وہابیوں کا کہنا ہے، بلال فلپس نے بھی کہا، ابو مصعب وجدی عکاری نے بھی کہا کہ تم نے رسول کو اللہ سے ملا دیا، تم نے شرک کیا، تم نے حرام کیا، رسول کو اللہ سے ملا دیا۔ بے وقوفوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے دروازے پہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے، جنت کے پتوں میں، درخت کے پتوں میں اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام ہے۔ تو کیا اللہ نے شرک کی دعوت دی؟ تم کہتے ہو یا اللہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو کیا اللہ شرک کر رہا ہے؟ معاذ اللہ۔ لیکن دیکھو عوام کو کیسے یہ لوگ دور کرتے ہیں۔ تو ایک کو تو اوپن اٹیک کر کے، ذاکر نائک جیسے کو وہابیوں نے کیسے کیا؟ ایسے ڈالر دیے، ایسے ریال دیے، اتنے پیسے دیے کہ تم کمپیریٹیو ریلیجن سے گفتگو کرو اور اس کے درمیان عقائد کی باتیں کرو کہ وسیلہ حرام ہے، استغاثہ حرام ہے، اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ نعمان علی خان ہے، ایک پاکستانی وہابی جو برطانیہ میں رہتا ہے، اس کو تفسیر قرآن کے ذریعے ہمارا نوجوان اس کی تفسیر بہت سنتا ہے، سمجھتا نہیں کہ یہ لوگ وہابی ہیں۔ ان کے آپ یوٹیوب میں دیکھ لیجئے لیکچرز، سب وہابیوں کی ایک پکچر ہے، یوٹیوب میں بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، امیجز بھی ہے، وہابیوں کی ایک جماعت دبئی میں جمع ہوئی ہے۔ کسی وہابیوں کی آرگنائزیشن میں کسی سنی کو تقریر کے لیے کوئی وہابی نہیں بلاتا، وہ بلاتا ہے تو اپنوں کو بلاتا ہے، کوئی وہابی سنیوں کو نہیں بلاتا۔ وہابیوں کے اجتماع میں نعمان علی خان کو بلایا جاتا ہے، بلال فلپس کو بلایا جاتا ہے، ذاکر نائک کو بلایا جاتا ہے۔ اب بھی ہمارا سنی نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا آدمی ہے، تفسیر سے پاگل ہو جاتے ہو۔ وہ تفسیر کرتے ہیں، بہت میٹھی آواز سے کرتے ہیں، اچھے انداز سے کرتے ہیں، لیکن وہ آیتیں بتوں کے تعلق سے جب آتی ہے تو انبیاء اور اولیاء پہ فٹ کر کے آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور نام ہے مفتی اسماعیل منک، جس کو جنرل ٹاپک، میرج کیسے ہو، ازدواجی زندگی کیسے ہونی چاہیے، بزنس کیسے کرنا چاہیے، فیملی لائف کیسے ہونی چاہیے، اس درمیان میں وہ لوگ عقائد کی باتیں اتنے ڈپلومیٹک انداز سے بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی تقریر میں محو رہتے ہیں، یہاں آپ کے ایمان کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے محترم حضرات، ہوش سنبھالیے، کسی بھی وہابی کی تقریر سننے مت جائیے، نہ ان کے لٹریچرز پڑھیے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی زبان سے گستاخیاں نکال دیں گے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث کو یہ بیان کرتے ہیں، کسی نے اگر یہ کہا کہ اللہ کو نبی نے دیکھا ہے، اس نے بھی جھوٹ باندھا۔ اور مفتی اسماعیل منک ہو، دوسرے وہابی ہو، ذاکر نائک ہو، اور کوئی وہابی ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا۔ لیکن محترم حضرات، وہاں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ آیت کریمہ پیش کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کو گھیرنا یہ ناممکن ہے، دیکھنے کا انکار نہیں کیا، احاطہ کرنا، ٹو انکمپس اللہ، دس از امپاسبل۔ مطلب کیا ہوا؟ میں آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے، یعنی آپ کی نظروں نے مجھے گھیر لیا، میری نظر نے آپ کو گھیر لیا۔ اس طرح اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس حدیث میں اس آیت کریمہ کو پیش کر کے ہمارے عقیدے کو واضح فرما دیا کہ اللہ کو گھیرنا یہ ناممکن ہے۔
اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھنا ناممکن ہے تو یہاں بھی اعتراض آئے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن کا انکار کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے اللہ کے دیدار کرتے ہوئے۔ تو اللہ کا دیدار ممکن ہے، گھیرنا یہ ناممکن ہے۔ وہی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اسی حدیث میں آیت کریمہ ہے، تم آیت کو چھوڑ لیتے ہو اور مفہوم اپنی مرضی سے بتاتے ہو۔ لیکن اے وہابی، جس کتاب کا تم حوالہ دیتے ہو، فار ایگزامپل جامع ترمذی، اس میں سورہ نجم کی تفسیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث پاک کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بھی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی طرح اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول پہ ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اتنی مرتبہ کہتے ہیں کہ ان کی سانس ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام کے واقعات، ان کے واقعات اور احادیث وارد ہے کہ صحابہ کرام یہ بلیف رکھتے تھے۔ مختصر اگر آپ کو جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ دیدار الہی پر پڑھ لیجئے، تمام باتیں آپ کو مل جائے گی کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جامع ترمذی کا تم حوالہ دیتے ہو، جہاں یہ حدیث بھی ہے وہ حدیث بھی ہے، اس حدیث کو لیتے ہو، اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ عوام کو کیوں غلط امپریشن دیتے ہو؟ عوام کو کیوں غلط انٹرپریٹیشن دیتے ہو؟ یہ حدیث سے چوری کرنا ہوا کہ نہیں؟ ہاں تم یہ کہو کہ حدیث میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں اس کو مانتا ہوں، بات ختم۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا، تمہارا عقیدہ بیان کر دیا، ختم۔ لیکن صرف اس حدیث کو پیش کر کے، وہ بھی مس کوٹ کر کے، وہ حدیث اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا۔ گھیرنے کی بات ہے، احاطہ کرنے کی بات ہے۔ تم اگر اس حدیث کو مس کوٹ کر کے پیش کرتے ہو تو یہ چوری ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ سچے اگر ہو تو یہ کہو کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، لیکن میں یہ نہیں مانتا، میں کفار کے طریقے پہ ہوں۔ اور ہم الحمدللہ صحابہ کے عقیدے پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کو اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس پر اختلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، روحانی نہیں تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت پیش کرتے ہو، ذرا عقل تو استعمال کرو۔ معراج شریف ہوئی مکے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار کے نکاح میں آئی مدینہ شریف میں، تو جسمانی معراج کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں تھی ہی نہیں، اور ایک روایت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ایک روایت کے مطابق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسری روایتوں کے مطابق پیدا ہوئی تھی لیکن حضور کے ساتھ نہیں تھی۔ معراج مکہ شریف میں اور وہ مدینہ شریف میں سرکار کے نکاح میں آئی، تو وہ حدیث کو پیش کر کے تم لوگوں کو مسکوٹ کرتے ہو، شرم آتی نہیں تمہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے سنی بھائیوں، ان لوگوں کی ایسی مسکوٹ سے آ کے اپنے ذہن کو خراب مت کر لینا، اپنے آپ کو کنفیوژن میں مت ڈال دینا۔ ہمارے سنی علماء موجود ہے، جو بھی کنفیوژن ہو فوری طور سے کلیئر کر لو، اپنے ذہنوں کو صاف کر لو، اور بالخصوص پہلی فرصت میں عقائد اہل سنت پڑھنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، عقائد اہل سنت پڑھو، ساتھ ہی ساتھ ان وہابیوں کے آبجیکشن کو بھی پڑھیے اور اس کے جوابات بھی پڑھیے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے گھر والوں کے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ کل آپ کو مشرک کہہ بیٹھے۔ اگر آپ کا بچہ آج کل جو سعودی میں نوکری کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں نا ہمارے باپ دادا نے یا غوث کا نعرہ لگا کے مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے مشرک ہو گئے، یہ بے وقوف سمجھتے نہیں، اپنے ماں باپ کو مشرک کہہ کے اپنے آپ کو حرامی ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ شرک کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ گیا تو کنٹیکٹ حرام کا ہوا، جب کنٹیکٹ حرام کا ہوا تو اولاد حلالی ہوئی یا حرامی ہوئی۔ تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ باپ نے شرک کیا، میرے باپ دادا نے شرک کیا، اپنے باپ دادا کو مشرک کہہ کے اپنے ماں باپ کو حرامی ثابت کر رہا ہے، والدین کو مشرک کہہ کے اپنے آپ کو حرامی ثابت کرتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، ہمیں ہمارے عقائد کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ العزیز سنی علماء کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ عقائد کے معاملے میں ایک ہو جائیے، عقائد کے معاملے میں ایک ہو جائیے، آپ سے اختلافات کو چھوڑ دیجئے۔ سنی افریقہ کا کالا بھگو تو ہمارے دل سے ہے، وہ
کہیں کا بھی ہو وہ ہمارا بھائی ہوگا، اور وہابی کتنا ہی گورا ہو وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اہل سنت پہ قائم رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا تمام حضرات سے گزار بچا جو تلووں کا ان کے دھول، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترا وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔